ویلکم ٹو سلسلہ ہدایت قرآن سنت اور اہل بیت علیہم السلام۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک نہایت اہم اور مشہور سورہ نمبر 105 یعنی سورہ الفیل اس پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی واضح ہے، الفیل کا معنی ہے ہاتھی۔ یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس میں کل 5 آیات ہیں۔ اس سورہ کا جو مرکزی موضوع ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، خاص طور پر اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے تاریخی واقعے کے ذریعے، جنہوں نے بیت اللہ یعنی کعبہ پر حملہ کرنے کی کہہ لیں ناپاک جسارت کی اور پھر اللہ کے عذاب کے ذریعے ایک عبرتناک شکست سے دوچار ہوئے۔ 105 انٹرو۔ تو آج ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس واقعے کی تفصیلات اور اس میں جو پوشیدہ اسباق ہیں ان کو قرآن کریم کی آیات اور مستند تفاسیر، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی صاحب اور علامہ شیخ محسن علی نجافی صاحب کی تفاسیر کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ جی، یہ واقعی ایک ایسا واقعہ ہے جس کا ذکر ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں اور قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ میں خاص طور پر یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہوں کہ قرآن کریم خود اس واقعے کو کن الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور پھر آیت اللہ مکارم شیرازی اور علامہ محسن نجافی جیسی ظاہر ہے معتبر شخصیات اس سے کیا معنی اور اسباق اخذ کرتی ہیں، جو یقیناً آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ بالکل۔ تو آئیے سورہ مبارکہ کی پہلی آیت سے آغاز کرتے ہیں، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ یہ خطاب جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے براہ راست نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ استفہام تقریری کہلاتا ہے، یعنی واقعے کے یقینی ہونے کا اقرار کروانا۔ حالانکہ یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کے سال یا بقول مشہور کچھ عرصہ قبل پیش آیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بانفس نفیس نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ عرب میں اتنا مشہور، متواتر اور زبان زدے عام تھا کہ گویا دیکھنے کے برابر تھا۔ بے وحالہ 1405 مکرم.txt۔ تو یہ انداز بیان واقعے کی حتمیت اور شہرت پر دلالت کرتا ہے۔ اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے، اس سے مراد یمن کا حبشی گورنر ابرہہ الاشرم اور اس کا لشکر ہے، جو کعبہ کو منہدم کرنے کے ارادے سے ایک بڑا لشکر لے کر آیا تھا، جس میں جنگی ہاتھی بھی شامل تھے۔ بے وحالہ 1405 نجفی.txt 1405 مکرم.txt۔ اس واقعے کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یمن پر حبشہ کی مسیحی حکومت قائم ہو گئی تھی اور ابرہہ وہاں گورنر تھا۔ اس نے سنا میں ایک نہایت عالیشان گرجا گھر تعمیر کروایا جسے القلیس کہا جاتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ عرب حجاج کعبہ کے بجائے وہاں عبادت کے لیے آئیں۔ بحوالہ 105 نجافی.txt 105 مکرم.txt۔ اب یہ بات عربوں کو جو کعبہ سے شدید عقیدت رکھتے تھے سخت ناگوار گزری۔ روایت ہے کہ قبیلہ بنی کنانہ کے کسی شخص نے یا بعض روایات کے مطابق قریش کے کچھ افراد نے اس گرجے کی بے حرمتی کی۔ اس پر ابرہہ سخت غضبناک ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ اس کے بدلے میں کعبے کو گرا دے گا۔ بحوالہ 105 نجافی.txt 105 مکرم.txt۔ چنانچہ وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ لشکر کی تعداد مختلف روایت میں مختلف بیان ہوئی ہے۔ علامہ نجافی صاحب نے 7000 فوج اور 13 ہاتھیوں کا ذکر کیا ہے 105 نجافی.txt، جبکہ آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب نے لشکر کے آگے چلنے والے مشہور ہاتھی محمود کا ذکر کیا ہے۔ بحوالہ 105 مکارم.txt۔ جب لشکر مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے کچھ مویشی لوٹ لیے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام جو اس وقت قریش کے سردار تھے، ابرہہ سے ملنے گئے۔ ابرہہ آپ کی پروقار شخصیت سے کہنا چاہیے بہت متاثر ہوا، لیکن جب آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کیا اور کعبہ کے بارے میں کچھ نہ کہا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے کہا،
میں تو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا مرکز عقیدت یعنی کعبہ گرانے آیا ہوں اور تم صرف اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو۔ اس پر حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انی انا رب الابل وَإِنَّ لِلْبَيْتِ رَبًّا سَيَمْنَعُهُ، یعنی میں تو اونٹوں کا مالک ہوں لہٰذا ان کا مطالبہ کرتا ہوں۔ رہا یہ گھر کعبہ تو اس کا بھی ایک رب ہے جو خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بہوالا واقعی علم ترا کا صیغہ کتنا بلیغ ہے۔ یہ صرف ایک سوال نہیں بلکہ سننے والے کو، خواہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا بعد کے زمانے کے قاری، واقعے کی حقیقت اور یقینی ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کا جواب، سبحان اللہ، یہ اللہ پر غیر متزلزل توکل کی ایک لازوال مثال ہے۔ ایک طاقتور حملہ آور کے سامنے یہ کہنا کہ گھر کا مالک خود اس کی حفاظت کرے گا، یہ ایمان کی کس بلندی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ایک جملے میں واقعی بہت گہرا سبق ہے کہ انسان اپنی استطاعت میں کوشش کرے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ اب آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی چال کو بے مقصد نہیں بنا دیا؟ بے حوالہ 105 نجافی.ٹیکسٹ۔ یہاں قید کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ قید کا مطلب ہے خفیہ تدبیر، سازش یا منصوبہ۔ باحوالہ 105 مکرم.txt۔ ابراہہ کا منصوبہ صرف کعبہ کو گرانا ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ذریعے عربوں کے مذہبی اور آپ کہہ لیں معاشی مرکز کو ثنا منتقل کرنا تھا تاکہ کعبہ کی مرکزیت ختم ہو جائے اور اس کے بنائے ہوئے گرجا کو اہمیت حاصل ہو۔ باحوالہ 105 مکرم.txt۔ تضلیل کا معنی ہے گمراہ کر دینا، بھٹکا دینا، ناکام بنا دینا یا بے اثر کر دینا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس گہری اور سوچی سمجھی سازش کو مکمل طور پر ناکام و نامراد کر دیا۔ وہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ نہ صرف پورا نہ ہوا بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ کعبہ کی عظمت اور حرمت عربوں کے دلوں میں پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی اور مکہ کا تقدس اور امن مزید مستحکم ہو گیا، جس کی طرف جیسا آپ نے اشارہ کیا اگلی سورہ قریش میں اشارہ ہے۔ 105 مقام گویا ان کی چال الٹی پڑ گئی اور ان کی ساری محنت اکارد گئی۔ قاعدہم فی تضلیل، ان کی چال ناکام ہو گئی۔ صحیح۔ یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ انسانی تدبیریں خواہ کتنی مضبوط اور خفیہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی مشیت کے سامنے بالکل ہیچ ہیں۔ یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے، خاص طور پر جب انسان خود کو طاقتور مخالفین کے منصوبوں کے سامنے کمزور محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف ان منصوبوں کو ناکام بنا سکتا ہے بلکہ انہیں بنانے والوں کے لیے ہی نقصان دہ بنا سکتا ہے۔ بالکل۔ اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اس نے ان کی چال کو ناکام کیسے بنایا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيِّرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر دستے دستے گروہ در گروہ پرندے بھیج دیے۔ طیر پرندے کو کہتے ہیں اور یہاں یہ اس میں جمع ہے یعنی پرندوں کا جھنڈ۔ ابابیل کا مطلب ہے جھنڈ در جھنڈ، گروہ در گروہ، پے در پے آنے والے۔ بحوالہ 105 نجافی.ٹیکسٹ 105 مکرم.ٹیکسٹ۔ یہ کسی خاص قسم کے پرندے کا نام نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ ان پرندوں کی کثرت اور ان کے منظم گروہوں میں آنے کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ یہ پرندے بحر احمر یعنی سمندر کی طرف سے نمودار ہوئے تھے۔ بحوالہ 105 مکرم.ٹیکسٹ۔ اچانک آسمان پر ان پرندوں کے لا تعداد مغول چھا گئے جو خاص طور پر اللہ کے عذاب کو نافذ کرنے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ اچھا، یعنی یہ کوئی قدرتی آفات یا موسمی پرندوں کا اتفاقی واقعہ نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک مخصوص فورس تھی۔ ابابیل گروہ در گروہ کا لفظ خود اس غیر معمولی اور منظم آمد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ بذات خود ایک نشانی ہے کہ اس واقعے کے پیچھے ایک مافوق الفطرت قوت کار فرما تھی۔ جی ہاں بالکل، اور اگلی آیت ان پرندوں کے ہتھیار اور ان کے حملے کی نوعیت بیان کرتی ہے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان پر سخت مٹی کے پتھر برسا رہے تھے۔ بحوالے 105 نجافی.ٹیکسٹ۔ یہ پرندے ابراہہ کے لشکر پر حجارۃ من سجیل یعنی سجیل قسم کے پتھر برسا رہے تھے۔
سجیل کے معنی میں مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد جہنم کا پتھر ہے، بعض نے کہا کہ یہ سنگ اور گل، فارسی میں پتھر اور مٹی کا معرب ہے، یعنی پتھر جیسی سخت پکی ہوئی مٹی۔ بحوالہ 105 نجفی TXT 105 مکرم TXT۔ قرآن میں یہ لفظ سورہ ہود آیت 82 اور سورہ ہجر آیت 74 میں قوم لوط پر برسائے گئے پتھروں کے لیے بھی آیا ہے۔ روایت کے مطابق یہ کنکریاں یا پتھریاں حجم میں بہت چھوٹی تھیں، مثلاً چنے یا مسور کے دانے کے برابر۔ بحوالہ 105 مکرم TXT۔ ہر پرندے کے پاس ایسی 3 کنکریاں تھیں، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ بحوالہ 105 نجفی TXT 105 مکرم TXT۔ بظاہر یہ معمولی کنکریاں تھیں، لیکن ان میں تباہ کن تاثیر تھی۔ جس فوجی کو یہ کنکری لگتی اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا۔ بعض تفاسیر میں ہے کہ یہ پتھر جسم کو چھید کر دوسری طرف سے نکل جاتا تھا اور لگنے والا یا تو فوراً ہلاک ہو جاتا یا اس کا گوشت چھرنے لگتا تھا۔ بے حوالہ 1D5 مکرم 1D5 نجافی .txt۔ اور یہ واقعہ جیسا کہ ذکر ملتا ہے مکہ کے قریب منا اور مزدلفہ کے درمیان واقع وادی محسر میں پیش آیا۔ بے حوالہ سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کی کیا شان ہے۔ ننھے پرندے، چھوٹی چھوٹی کنکریاں اور ان سے ایک عظیم لشکر جس میں ہاتھی جیسے طاقتور جانور بھی شامل تھے، اس کی تباہی۔ سجیل کی یہ خاصیت کہ وہ محض چوٹ پہنچانے کے بجائے جسم کو گلا دیتی تھی، یہ واضح کرتی ہے کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خاص عذاب، ایک معجزہ تھا۔ یہ سوچ کر ہی واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور آخری 5ویں آیت اس لشکر کے حتمی انجام کو ایک انتہائی مؤثر اور بلیغ تشبیہ کے ذریعے بیان کرتی ہے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ۔ سو اس نے انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا۔ اصف کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، جیسے کھیتی کے پتے، بھوسا یا اناج کا وہ چھلکا جس میں سے دانہ نکال لیا گیا ہو۔ بحوالہ 105 نجفی .txt 105 مکرم .txt۔ معقول کا مطلب ہے کھایا ہوا، تو کاسفم معقول کا مطلب ہوا ایسا بھوسا یا کھیتی کے پتے جسے جانوروں نے کھا کر چبا کر روند ڈالا ہو اور جو بالکل بے وقت بکھرا ہوا اور ریزہ ریزہ ہو گیا ہو۔ بحوالہ 105 مکرم .txt۔ یہ تشبیہ ابراہہ کے لشکر کی مکمل تباہی، ذلت آمیز بربادی اور ان کی طاقت کی بے بسی کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتی ہے۔ جس لشکر کو اپنی طاقت اور ہاتھیوں پر ناز تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جانوروں کے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح پامال اور نیست و نابود کر دیا۔ ان کا سارا غرور اور تکبر خاک میں مل گیا۔ بحوالہ 105 مکرم .txt۔ ابراہہ خود بھی شدید زخمی ہوا، اسے واپس یمن لے جایا گیا جہاں وہ روایات کے مطابق اذیتناک موت کا شکار ہوا۔ بحوالہ 105 مکارم شیرازی .txt 105 نجافی .txt۔ بعض تاریخی روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اس سال عرب میں پہلی بار چیچک یا خسرے کی وبا پھیلی اور کچھ لوگوں نے اس واقعے کی توجیہ اس بیماری سے کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم قرآن کریم کا بیان بالکل واضح ہے کہ تباہی کا سبب وہ پرندے اور ان کے برسائے ہوئے حجارت من سجیل تھے۔ آیت اللہ مکارم شیرازی صاحب فرماتے ہیں کہ اس واقعے کو طبی اسباب کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرنا شاید درست نہیں، یہ واضح طور پر ایک معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت قاہرہ کا مظہر تھا۔ بحوالہ قاسم معقول کھایا ہوا بھوسا۔ یہ تشبیہ یہ کتنی زبردست ہے۔ یہ صرف تباہی کو نہیں بلکہ مکمل بے قدری اور ذلت کو ظاہر کرتی ہے۔ ایک متکبر فوج جو اللہ کے گھر کو مٹانے آئی تھی، خود ایک پامال شدہ بیکار بھوسے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئی۔ یہ غرور اور اللہ سے ٹکر لینے کے انجام کی واقعی کیسی عبرتناک تصویر ہے۔ بلا شبہ۔ آئیے اب اس سورہ مبارکہ کے مجموعی پیغام اور اس واقعے کی اہمیت پر کچھ مزید بات کریں۔ سورہ الفیل ہمیں نہایت واضح طور پر یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شاعر خصوصاً بیت اللہ الحرام کا محافظ ہے۔ وہ ہر زمانے میں باطل اور سرکش قوتوں کے منصوبوں کو ناکام بنانے پر قادر ہے، چاہے وہ ظاہری طور پر کتنی ہی طاقتور، منظم اور جدید اسلحے سے لیس کیوں نہ ہوں۔
اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنی عظیم قدرت کا اظہار اپنی کمزور ترین مخلوقات پرندوں اور کنکریوں کے ذریعے فرمایا تاکہ انسان اپنی طاقت اور وسائل پر کبھی غرور نہ کرے۔ اس واقعے کی تاریخی اور علامتی اہمیت بہت گہری ہے۔ اولاً اس نے کعبہ کی حرمت اور مکہ کے تقدس کو عربوں کے ذہنوں میں پہلے سے بھی زیادہ راسخ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد قریش کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوا۔ سامیہ، یہ واقعہ جس سال پیش آیا اسے عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال کہا جانے لگا، اور یہی وہ مبارک سال ہے جس میں خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آپ کے شہر اور آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے مرکز توحید کی حفاظت کا ایک الہی انتظام تھا، ایک طرح کا کہہ لیں استقبالیہ تھا۔ ثالثاً یہ واقعہ عربوں میں اتنا مشہور اور تسلیم شدہ تھا کہ جب قرآن نے الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، کہہ کر اس کا ذکر کیا تو کسی ایک مشرک مکہ نے بھی اس کی تاریخی صحت پر اعتراض نہیں کیا، جو اس کی صداقت کی بین دلیل ہے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ تفاسیر میں ذکر ہے، سورہ الفیل اور اس سے اگلی سورہ یعنی سورہ قریش مضامین کے لحاظ سے گہرا ربط رکھتی ہیں۔ 105 سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ قریش کو اپنی وہ نعمتیں یاد دلاتا ہے جو انہیں اسی واقعے کے نتیجے میں حاصل ہوئیں، یعنی امن اور تجارتی سفروں میں سہولت، جس سے ان کی معیشت مستحکم ہوئی۔ اسی لیے بعض فقہا کے نزدیک نماز میں سورہ الحمد کے بعد اگر سورہ فیل پڑھی جائے تو احتیاطاً سورہ قریش کو بھی ساتھ ملانا چاہیے۔ آخر میں اس سورہ کی تلاوت کی فضیلت کے حوالے سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جو شخص اپنی واجب نماز میں سورہ فیل پڑھے گا، قیامت کے دن ہر زمین، ہر پہاڑ اور ہر دھیلا، ریت کا ذرہ اس کے لیے گواہی دے گا کہ وہ نماز گزاروں میں سے تھا، اور قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا کہ تم نے میرے بندے کے بارے میں سچ کہا، میں نے تمہاری گواہی اس کے حق میں قبول کی، اسے جنت میں داخل کرو اور اس سے حساب نہ لو، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہیں میں دوست رکھتا ہوں اور جن کے عمل کو میں پسند کرتا ہوں۔ ہم سوچ رہے تھے کہ اگلے ہفتے پکنک پہ چلیں، موسم بھی اچھا لگ رہا ہے، سب دوستوں کو بلا لیں گے تو مزہ آئے گا۔ کل بازار سے جو بریانی لی تھی وہ اتنی لذیذ تھی کہ میں نے سوچا آپ کو بھی بتا دوں، شاید آپ بھی ٹرائی کریں۔ بے شک یہ ایک مختصر سورہ ہے لیکن اپنے اندر معنی کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ اس میں تاریخ کا سبق ہے، اللہ کی قدرت کا بے مثال مظاہرہ ہے، توکل اللہ کی تعلیم ہے، تکبر اور سرکشی کے انجام سے عبرت ہے، بیت اللہ کی عظمت کا بیان ہے، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک اہم نشانی کا ظہور ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل طاقت ظاہری اسباب میں نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی ذات میں ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یقیناً قرآن مجید کی ہر آیت اور ہر سورہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، خصوصاً ان واقعات میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں اور رہنمائی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی کی نعمت عطا فرمائے، اس کے گہرے پیغام پر تدبر کرنے اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ اس تفصیلی اور واقعی انلائٹننگ گفتگو کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ ہمارے سامعین بھی سورہ الفیل کے ان پیغامات پر غور و فکر کریں گے اور اللہ پر اپنے توکل کو مضبوط کریں گے۔